کلاسٹر صاحب، یہ خط جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی ایک پالیسی شفٹ ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی، مجھے کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی لگتی ہے کہ ایک سائڈ پہ اس کا جو کنسیپٹ ہے اس کے پیچھے دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ دو لوگ ہوتے ہیں اور یا گڈ کا بیڈ کا والی چیز بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ کسی کو دوستی کا ہاتھ آفر کرتے ہیں، ساتھ میں آپ ڈنڈا بھی اپنا دوسرا ہاتھ میں رکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں گاجر ہے اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جو گیو این آپشن ٹو اگین اپنے اپوننٹ کو کہ بھائی صاحب اس میں سے آپ نے گاجریں کھانی ہیں یا آپ نے ڈنڈا کھانا ہے۔ یہ اسی طرح کی پالیسی ہے کہ ایک کچھ دن پہلے تک، ابھی 2-3 دن پہلے تک کی بات ہے، کوئی زیادہ لمبی بات نہیں ہے، کہ انہوں نے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ جناب کہ یہ جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں کاٹ پتلی ہیں اور اردلی ہیں اور فلان ہیں، پھر جنرل یحییٰ خان 2 ہیں، اس طرح کی 100 ساری باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد اور مطلب لمبی تفصیل ہے جس میں جایا جا سکتا ہے، پوری پی ٹی آئی ان کا نیریٹو تھا، سب کچھ ہم نے دیکھ بھی لیا، آل آف سڈن وہ ان کو اس طرح کا خط لکھنا۔ اب خط کو بھی اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو اور طریقے سے دیکھوں، دیٹس اے چارج شیٹ۔ اچھا، اب دیکھیں نا جو چیزیں ہیں، مطلب الزامات زیادہ ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے یہ 1 2 3 4 5 6 جو ہے نا یہ حکومت کر بھی رہی ہے تو اس وجہ سے کر رہے کہ آپ ان کے بیک پہ کھڑے، آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سو ان کو شہباز شریف صاحب یا حکومت یا اس طرح کا ان سے گلہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی اس کو گلہ کہہ رہے ہیں کہ گلہ کیا گیا ہے، ان شکایت کی گئی ہے یا ان کے خلاف چارج شیٹ جاری کی گئی کہ جناب یہ آپ کا ادارہ، آپ لوگ جو ہیں یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں جس سے آرمی اور لوگوں کے درمیان اتنا سارا ڈسٹنس بھی آ رہا ہے، ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ سو بڑا ایک سمارٹ لیٹر لکھا گیا ہے کہ آپ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ چارج شیٹ سمجھیں یا اس کو گلہ سمجھیں۔ فیصل سے ہی پوچھ لیتے ہیں، فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فیصل، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ Thank you for having me. جی فیصل بتائیے گا، کیا الیکشن کی بات ہو، معاملات ہوں یا 26ویں آئینی ترمیم کی یا پیکا امینڈمنٹ بل کی، یہ تمام سیاسی ایشوز جو ہیں اس پہ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کے لیڈر کو کہ انہوں نے فوج کے جو سپہ سالار ہیں ان کو خط لکھ ڈالا؟ دیکھیے بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے اپنا جو یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ فوج ہماری ہے اور ہمارے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور یہ ہائی ٹائم ہے کہ قوم جو ہے وہ فوج کے پیچھے کھڑی ہو۔ ساتھ میں انہوں نے یہ جو 6 نکات ہیں، یہ 6 وہ پوائنٹس ہیں، کور ایشوز ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ایک گیپ ہے، ایک گلف کریٹ ہوا ہے اور اس گلف کو ختم کرنے کے لیے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اس میں وہ جو 6 پوائنٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ایک سیاسی کردار رہا ہے، دو کہ وی ڈو ناٹ اپروو آف اٹ، بٹ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پاکستان کی لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری ہے اور پولیٹیکلی ان کا رول ہے، اور انہوں نے ساتھ میں اس بات کا ایمفسائز کیا ہے کہ یہ پالیسی آپ چینج کریں کیونکہ یہ پالیسیز اڈاپٹ کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور پاکستان کا میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہوئے ہیں، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم جو ہے وہ بڑا ہے، پاکستان میں بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان میں فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پالیسیز پہ نظر ثانی کی جائے۔ تو یہ فیصل جب آپ چینج آف پالیسی کی بات کرتے ہیں، یہ پرٹیکولر جب آپ یہ سینٹینس یوز کرتے ہیں کہ چینج آف پالیسی فار دا فیوچر آف دا کنٹری، اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ بتائیں گے ڈیٹیل میں، چینج آف پالیسی کس قسم کی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے اور پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک مائنورٹی حکومت کو امپوز کیا گیا ہے فارم 47 کے الیکشن فراڈ کے تحت، جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکلی اسٹیبل حکومت آئے جس کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہو، لوگوں کا اعتماد حاصل ہو اور وہ اس اعتماد کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے۔ دیکھیے اس وقت جو انٹرنیٹ انڈسٹری کا حال ہے، پیکا لا جو ہے وہ اسپیسیفکلی پہلے مین اسٹریم میڈیا گیگ ہوا ہے، اب انٹرنیٹ پہ اسالٹ ہوگا، تو اس کی وجہ سے ہمارا پہلے ہی آئی ٹی انڈسٹری کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اس کے ساتھ جی پی ایس جو سٹیٹس ہے وہ بھی وولنریبل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں کافی سیریس تھریٹس ہیں اور یہ نقصان پاکستان کا ہے، کسی ایک گروہ کا، کسی ایک پارٹی کا یا کسی شخصیت کا تو نہیں ہے، تو پاکستان جو ہے وہ تو سب کا ہے۔ تو
تو وی آل ہیو ٹو تھنک فار پاکستان's بیٹر فیوچر. تو یہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں ان کے نزدیک اور ان کے خیال میں جب آپ کہتے ہیں کہ ایڈریس کرنا ضروری ہے تو آپ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں اور سالو کریں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے پولیٹیکل جماعتوں سے انگیج کر کے دیکھا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی تھی حکومت کی, اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, اس میں اسپیکر تھے, دو ایڈوائزر تھے. سب کی کوششوں کے باوجود, اور مجھے پتہ ہے انہوں نے بہت کوشش کی, ملاقات تک نہیں ہو سکی. اور ان جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. نہ ان کو لیجسلیشن کی مسودے کا پتہ ہوتا ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے. جب وہ اپنے سٹاف کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ فلاں جج صاحب ہے. تو اس طرح کی جو نائیو اور ولنریبل گورنمنٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوامی مینڈیٹ کی جو حکومت ہوتی ہے وہ پر اعتماد ہوتی ہے اور پر اعتماد ہو کے اپنے فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ تو بالکل بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں. تو ان کے ساتھ بات کر کے ہم نے آپ کے سامنے بھی دیکھ لیا, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے, ملاقات بھی نہیں کرا سکے, اپنا کوئی بھی جو وعدہ ہے وہ بھی افواہ نہیں کر سکے. تو ایسے معاملات میں پھر اگر پریکٹیکلی کوئی سولوشن نکالنا ہے, یوٹوپیا میں نہیں رہنا ہے, تو پھر تو آبویسلی ان قوتوں سے بات کرنی پڑے گی جو کہ پاکستان میں میٹر کرتی ہیں. جی فیصل, بہت شکریہ, ویری گریٹفل سر. یہ 2 دن پہلے آپ, میں سن رہا تھا آپ ان کے شو میں تھے اگین سہیل بھٹی صاحب کے, تو انہوں نے یہی سوال آپ سے بھی کیا تھا اسی حوالے سے. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آرمی کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ صرف سیکورٹی معاملات تک رہنا چاہیے. آپ نے بڑی فارم بات کی اور ٹھیک بات کی, میں صحیح بات مطلب ہے وہ بات آپ کی سمجھ میں آتی. بڑی سختی سے آپ نے کہا کہ آرمی کو سیاسی ایشوز میں ان معاملات میں بالکل نہیں ہونا چاہیے, اپنے سیکورٹی معاملات تک رہیں. تو یہ کیا ہوا ہے سر 24 گھنٹے کے دوران آپ اس وقت اس بات کا دفاع کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے, پالیٹکس کے مفاد میں. 2 دن پہلے آپ کی رائے تھی کہ نہیں, کہ فوج سے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کو کوئی رول ہونا چاہیے, سیکورٹی کو دیکھیں. آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ 6 پوائنٹس ہیں اور سارے کے سارے انٹرنل یا اس کے پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا لا سے ریلیٹڈ ہیں یا پالیٹکس ہیں. تو سر مطلب وائی دس چینج؟ میری اوپینین ابھی بھی وہی ہے. میں ابھی بھی فوج کے جو سیاسی کردار میں اس کو اپروو نہیں کرتا. ظاہر ہے کوئی بھی ڈیموکریٹ نہیں کرے گا, نہ آپ کریں گے, نہ میں کروں گا, نہ کوئی اور کرے گا. لیکن ایک ریئلٹی پالیٹکس بھی ہے, ایک جو ریئلزم میں پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں آپ فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاکستانی سیاست میں جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو اپنا ایک تجزیہ دیا ہے کہ بالکل فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, وی آل ایگری ٹو اٹ. بٹ پرابلم ہے کہ اس وقت جو سیاسی لوگ ہیں ان کی اپنی اسپیس نہیں ہے, وہ اپنی اسپیس ضائع کر چکے ہیں. اور اگر میاں نواز شریف الیکشن ہارنے کے بعد ایکسیپٹ کرتے اور میجورٹی حکومت بنانے دی جاتی تو پھر ہم آج سیاسی طور پہ مضبوط ہوتے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے سیاسی نظام کو کمزور کیا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, لیکن اس کے ریوائیول کے لیے ایک تو ریال پالیٹکس ہے جس کو کرنا ہے, اور ایک یوٹوپین پالیٹکس ہے جو کہ ہم جس کی بات کرتے ہیں. فلاسفیکلی اسپیکنگ, پرنسپلی اسپیکنگ, میری رائے آج بھی وہ ہے کہ سیکورٹی میں جو فوج کا کردار ہے اس کو ہم سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن فوج کا پالیٹکس میں کردار نہیں ہونا چاہیے. آن دا کنٹرری اگر آپ ریئل پالیٹکس میں دیکھیں گے تو یہ بات آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اسپیشلی جو ہے فیصل بھائی یہ بات بتائیں, آپ کے پوائنٹ آف ویو کی اگر ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کیا مطلب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا جب دل چاہتا ہے عمران خان صاحب کا یا آپ کا, نو فنسز, آپ یوٹوپین گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کبھی جب دل آپ کا چاہتا ہے تو آپ پریگمیٹک گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی گفتگو شروع کر, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن کہ آپ کو مطلب کہاں پہ کمفرٹ ہو رہے ہیں. تو ایک سائڈ پہ تو آپ بالکل آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے, تو کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کو تو فل سٹاپ دینا ہوگا نا. تو مطلب اگر ہم اس کو یوٹوپین کہہ کے بھی ریجیکٹ کرتے رہیں گے, نہیں جناب کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ہم لیٹر بھی لکھتے رہیں گے, ان کو کہیں گے سیکورٹی ایشوز تک رہو, تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی کنٹراڈکشن سے پھر یہ بات بنے گی نہیں؟ دیکھیے یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے, یہ ریئلٹیز ہیں, اور ریئلٹیز کو پالیٹکس جو ہے ریئلٹیز بیسڈ ایک سبجیکٹ ہے. آپ اس کو ریئلٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے. جو ہم بات کر رہے ہیں
اس میں یہ بات دل کرنے کی نہیں. ایک تو ایوری ڈے از اے نیو ڈے ان پالیٹکس میں ایک چیز نہیں آتی ہے, وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کو ان کے پاس اڈاپٹ کر کے آپ کو چلنا پڑتا ہے. اگر آج کی جو صورتحال ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ اگر سیاسی جماعتیں جس وقت سٹینڈ لینے کا ٹائم تھا وہ نہیں لے سکیں, تو اب یہ جو شیکی پولیٹیکل گراؤنڈ ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے. تو اس کے لیے پہل تو حکومت کو کرنی ہے. یا تو میاں نواز شریف آج کہیں وہ حکومت چھوڑتے ہیں اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ایک جو ہے امپارشل جو ہے الیکشن کمیشن کے نیچے چلتے ہیں, تو پھر بات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ, لیکن وہ یہ بات نہیں کرنے کو تیار. وہ ہمیشہ جو ہے, میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ہم چاہتے ہیں آپ سے زیادہ ہم کوئی سوال کر لیں. یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے, جو اس میں چیزیں ہیں, یہ آپ کا شکوہ ہے یا آپ کی چارج شیٹ ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ یا ہماری یہ قیادت جو ہے, فوجی قیادت؟ دیکھیں, یہ عمران خان صاحب کے وہ 6 نکات ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک کرائسس ہے, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے سے ہی یہ چیز ملک بہتر آگے جا سکتا ہے اور ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ وہ 6 پوائنٹس ہیں جن کی طرف ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی فوج کی, اپنے اسٹیبلشمنٹ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کا افریت ہے وہ 2013 سے بھی بڑھ گیا, اور اس کو نپٹنے کے لیے پاکستان کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ پالیسی شفٹ کیا جائے, پالیسی چینج کی جائے, تاکہ ہم ملک کو لے کے آگے بڑھ سکیں. ظاہر ہے ملک اسٹیگننٹ ہے, اور اسٹیگننٹسی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی. ہمیں اس دنیا سے مقابلہ کرنا ہے, پاکستان کو آگے. فیصل بھائی, جب آپ 6 نکات کی بات کرتے ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, آپ اتنے ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہیں, اینڈ آئی ایم یور ایڈمائرر ایز ویل, کہ 6 نکات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی گفتگو میں 3-4 چیزیں بڑی رپیٹ ہوتی ہیں سر. وہ 1971 کی بات کرتے ہیں, وہ یحییٰ خان کی بات کرتے ہیں, حمود الرحمان کمیشن کی بات کرتے ہیں, وہ 16 دسمبر کو ایون یہ پروٹیسٹ وہ ریلیز ہو جاتی ہیں. پھر 6 نکات آپ کو پتہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کے بھی تھے, وہیں سے سارے مسائل شروع ہوئے تھے. تو یہاں بھی ہمیں 6 نکات نظر آئے. یہ کوئی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, کو انسیڈنٹ ہے کہ نہیں, کہ ہم نے اپنی گفتگو جو ہے, یا خان صاحب نے جب بھی کوئی آرمی سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے, 71 بھی ہونا ہے, یحییٰ خان صاحب کی بات بھی ہونی ہے, 16 دسمبر بھی ہونا ہے, شیخ مجیب صاحب کا بھی ہونا ہے, 6 نکات کی بات, مطلب یہ اتفاق ہے یا آپ کا خیال ہے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیے راؤ صاحب, جو 71 سے پہلے جو لوگ اپنی ٹین ایج میں تھے یا جو تھے, ان کو 71 کا حادثہ جو ہے وہ نہیں بھولتا ہے وہ. اور پھر کچھ حالات اس طرح سے ہیں جن کا موازنہ اگر تاریخ میں کچھ ایسے حالات پہلے ہوئے ہوں تو ان کا موازنہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو 6 نکات جو ہیں یہ ان کا ایک آپ اتفاق تو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو 6 نکات ہیں یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا وہ ایک ویو ہے, یہ ایک ویژن ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے پرابلم ہے. باقی جو آپ کہیں کہ بائی ڈیزائن ہے, یہ وہ بائی کونسیڈنس ہے, تو میں بائی ڈیزائن تو نہیں سمجھتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ 71 والے ہاتھ جو معاملات تھے, یعنی عمران خان صاحب 20 مارچ کو وہاں پہ ٹیسٹ میچ کھیلنے گئے ڈھاکہ میں, اور 25 مارچ کو وہاں پہ آپریشن شروع ہوا, تو ہی واز ان ہز ٹین ایج, ہاؤ وڈ ہی فورگیٹ. جیسے آج ہم جو ہیں جب ہم اپنی ٹین ایج میں دیکھتے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کی, یا ہم اپنے دیکھتے تھے کہ جو بعد میں APS ہوا ہے, یہ جو دوسرے حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں, وہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا ہمارے سامنے گزرے ہیں, تو ہم ان کو بھولیں گے تو نہیں. اچھا فیصل, یہ بتائیے گا کہ خان صاحب مسلسل جب بھی کوئی آرمی چیفز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ بڑی, ہم سنا بھی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, جنرل باجوہ صاحب کو وہ جو نام بلاتے تھے میر جعفر, میر صادق, ریپیٹڈلی وہ بھی ہم نے سنے. جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ عرصے سے ایک نئی لائن لی ہے, وہ ان کو کہتے ہیں جناب کہ یہ جو دور ہے, نام لیے بغیر, یہ یحییٰ خان 2 ہیں. تو جب اتنی سٹرانگ آپ کے خان صاحب کے اگر ذہن میں آرمی کے لیڈرشپ کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں, ریزرویشنز ہیں, اور ان کے حوالے سے وہ کسی کو میر جعفر, کسی کو میر صادق, کیونکہ یحییٰ خان صاحب جو ہیں اس وقت آرمی اگر جرنل تھے, ملک کو کنٹرول کر رہے تھے جب 71 کا واقعہ ہوا, سو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پھر اسی ہی بندے کو لیٹر لکھنا کہ اب آپ آئیں اور یہ پولیٹیکلی طور پر چیزیں ہمیں کریکٹ کر کے دیں, یہ مطلب میں اگین آئی بٹ مطلب لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا اس سے پھر چیزیں کوئی ٹھیک ہو سکتی ہیں, آپ کا خیال ہے, اتنے بڑے اسٹرانگ ریفرنسز دینے کی بجائے کے بعد. سوری, یحییٰ خان 2 کہنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں سر, سوری. سمجھنی پڑیں گی سب کو, ہمیں ملک کو لے کے چلنا ہے, ملک کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ایک دوسرے کے لیے تو کر رہے ہیں. ایگوز جو ہیں وہ ملک سے بڑی تو نہیں ہے, لوگوں سے بڑے, کیونکہ پرابلم سے بڑی تو نہیں ہے. سب کو ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے سوچنا ہے,
اور اگر عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں اور ایک پازیٹیو سٹیپ لیا ہے تو میرے خیال میں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے, نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے. اور اگر ایک بات انہوں نے کی ہے اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے کی ضرورت ہے. مقصد تو پاکستان کا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے ایک سٹیپ لیا ہے یا ایک بات کی ہے تو اچھا ہے, اس کے اوپر نہیں آپ کی اچھی بات ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن خان صاحب کا ایک اور بھی ٹیمپرامنٹ ہے, موڈ سوئنگز ہم سب کے ہوتے ہیں, میرے بھی دن میں 10 دفعہ بدلتے ہیں. کہ خان صاحب کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیں بھی صحیح, کوئی اس طرح کی امپورٹنٹ بات کریں اور اگلی پارٹی انوالو ہو, جس کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ تو خود ایک پولیٹیکل اینیملز ہیں, آپ کی فیملی بڑا ان کی ہسٹری ہے اس کی, پالیٹکس آپ سمجھتے بھی ہیں بڑا اس کو. وہ تو 24 گھنٹے سے زیادہ خان صاحب ویٹ نہیں کرتے نا, وہ خاموش رہتے ہیں. 24 کے بعد 25واں گھنٹہ گزر جائے تو ان کو لگتا ہے میری انسلٹ ہو گئی ہے, مجھے سیریس نہیں لیا گیا اور میری بات کا جواب نہیں ہے. سیاست میں ٹائم لگتا ہے. تو خان صاحب پھر کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں اینڈ ون از بیک ٹو اسکوائر ون. ابھی بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کچھ دن ویٹ کریں گے یا 24 گھنٹے بعد پھر وہ کہیں گے کہ میری بات کا جواب نہیں ہے, لہٰذا گولہ باری اور بمبارڈمنٹ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. سر چلے ویٹ کرتے ہیں, ابھی تک تو بات نہیں کی, ابھی تک تو اس خط پہ ہی رہتے ہیں, باقی بات آئے گی تو بات کر لیں گے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر بعض دفعہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے, وہ کیرٹ اینڈ سٹک کی ہے. کہ بعض دفعہ جن سے بھی آپ نے ڈیل کرنا ہو, وہ چاہے میڈیا ہو, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اپوننٹس ہوں, آرمی ہو, اسٹیبلشمنٹ, تو آپ تھوڑی سی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی رکھتے ہیں. پہلے ایک ان کے خلاف ایک مہم شروع اس پہ کی جائے گی, ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلیں گے, ان کو دباؤ میں لایا جائے گا, اور پھر کہیں پہ بات چیت کی اس طرح کی کوئی تھوڑا سا سافٹ ایک ان کو آلو برانچ آفر کی جائے گی. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ کبھی سخت, کبھی نرم, کبھی گرم, کہ کبھی چلیں جی اب آرمی کو تھوڑا سا ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ دباؤ میں تو ہیں. پچھلے دنوں خان صاحب نے بڑے سخت سٹیٹمنٹ دیے تھے. یہ کیرٹ اسٹک کی پالیسی چل رہی ہے سر؟ یہ نہیں, کیرٹ اینڈ اسٹک اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ اپوزیشن کے ہاتھ میں اختیارات تھوڑی ہوتے ہیں. کیرٹ اینڈ اسٹک تو وہ کہتے ہیں جو پاورفل لوگ ہیں. نہ آپ اپنے آپ کو پاورفل, فیصل بھائی آپ اپنے آپ کو کم پاورفل سمجھتے ہیں؟ مطلب عمران خان صاحب, ان کے فالوورز, ان کی پارٹی, تو آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. پھر تو اگر مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو پھر کمزور لوگوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں کرتا, نہ ریلیکسیشن دیتے سر ان کو. نہیں, میں نہیں, آپ نے کیرٹ اینڈ اسٹک کا پوچھا تو پالیسی تو کیرٹ اینڈ اسٹک ان کی ہوتی ہے جن کے پاس اسٹک بھی ہو, کیرٹ بھی ہو. ہمارے پاس تو یہی بات ہے, ہم تو مذاکرات ہی کریں گے, ہم تو اپنا نیریٹو ہی بنائیں گے, تو وہی ہم لے کے چلیں گے. اب وہ کیرٹ ہو یا اسٹک ہو, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ برادر. تھینک یو سو مچ فیصل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد کچھ مزید خبریں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ.